السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل اسلامی معلومات اور تاریخ میں آپ کا اپنا نواب خان حاضر۔ سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو علم کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو خزانہ تھا، اس کا وہی تھا کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، ایسے نہ ہو کہ میں آپ کے درمیان میں نہ ہوں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، میں زمینوں کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں، آسمان کے راستوں سے زمینیں جو ہیں 7 زمینیں، ان کے راستے میں زیادہ جانتا ہوں، کوئی چیز جو ہے کہ مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ تو اسی موضوع پہ آج ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک خطبے سے جو ہے کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ خطبہ نمبر آپ کا ہے 183 نمبر نہج البلاغ میں، جس میں آپ نے قدرت خدا، فضیلت قرآن اور وصیت تقویٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو چلتے ہیں خطبے کی طرف۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو بغیر دیکھے بھی پہچانا ہوا ہے اور بغیر کسی تکان کے بھی خلق کرنے والا ہے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنی عزت کے بنا پر ان سے مطالبہ عبدیت کیا۔ وہ اپنے جور و کرم میں تمام عظمائے عالم سے بالاتر ہے۔ اسی نے اس دنیا میں اپنی مخلوقات کو پیدا کر کے اور آباد کیا، اور جن و انس کی طرف اپنے رسول بھیجے، یعنی انسانوں کی طرف بھی رسول بھیجے اور جنات کی طرف بھی رسول بھیجے، تاکہ وہ نگاہوں سے پردہ اٹھائیں اور نقصانات سے آگاہ کر دیں۔ انسان اور جنات کو جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے تاکہ وہ ان کو واضح طور پہ کر کے بتائیں کیا نقصان ہے، کیا فائدے ہیں، تو اگر اسی پہ چل کر اور انسان زندگی بسر کرے تو پھر کامیابی آپ کے قدموں میں۔ مثالیں بیان کر دی اور عیب سے باخبر کر دیں۔ صحت و بیماری کے تغیرات سے عبرت دلانے کا سامان کریں، اور حلال و حرام اور اطاعت کرنے والے کے لیے مہیا شدہ اجر اور نافرمانوں کے لیے عذاب سے آگاہ کریں۔ میں اس کی ذات اقدس کی اس طرح حمد کرتا ہوں جس طرح اس نے بندوں سے مطالبہ کیا ہے، اور ہر شے کی ایک مقدار معین ہوتی ہے، اور ہر قدم کی ایک مہلت رکھتی ہے، اور ہر تحریر کی ایک میعاد معین ہے۔ دیکھو، قرآن امر کرنے والا بھی ہے اور روکنے والا بھی ہے اور خاموش بھی ہے اور گویا بھی ہے۔ وہ مخلوقات پر پروردگار کی حجت ہے، جس کا لوگوں سے عہد لیا گیا اور ان کے نفسوں کو اس کا پابند بنا دیا گیا۔ مالک نے اس کے نور کو تمام بنایا اور اس کے ذریعے دین کو کامل قرار دے دیا۔ اپنے پیغمبر کو
اس وقت اپنے پاس بلایا جب وہ اس کے احکام کے ذریعے لوگوں کی ہدایت دے چکے تھے۔ لہذا پروردگار کی عظمت کا اعتراف اس طرح کرو جس طرح اس نے اپنی عظمت کا اعلان کیا ہے۔ اس نے دین کی کسی بات کو مخفی نہیں رکھا ہے، اور کوئی ایسی پسندیدہ یا ناپسندیدہ بات نہیں چھوڑی جس کے لیے واضح نشانیاں ہدایت نہ بنا دیا ہو۔ کوئی محکم آیت نہ نازل کر دی ہو جس کے ذریعے روکا جائے یا دعوتیں دی جائے۔ اس کی رضا اور ناراضگی مستقبل میں بھی ویسے ہی رہے گی جس طرح وقت نزول تھی۔ اور یہ یاد رکھو کہ وہ تم سے کسی ایسی بات پر راضی نہ ہوگا جس سے پہلے والوں سے ناراض ہو چکا ہے۔ یعنی جو باتیں پہلے والے لوگوں میں تھے تو اللہ پاک ان سے ناراض ہوا ہے، وہی باتیں اگر آپ میں بھی ہو، وہی باتیں آپ نے دہرائی تو پھر اللہ پاک آپ سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے لوگوں کو دیکھو اس نے کچھ ایسے باتوں کی وجہ سے جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے تھے تو اس کے عذاب بھیجا۔ اگر آپ بھی وہی کام پچھلی قوموں والے کرو گے تو پھر آپ کا بھی وہی حال ہوگا۔ اور نہ کسی ایسی بات سے ناراض ہوگا جس سے پر پہلے والوں سے راضی رہ چکا ہے۔ تم بالکل واضح نشانے قدم پر چل رہے ہو اور انہی باتوں کو دہرا رہے ہو جو پہلے والے کر چکے ہیں۔ اس نے تمہیں دنیا کی زحمتوں سے بچا لیا اور تمہیں شکر پر آمادہ کیا اور تمہاری زبانوں سے ذکر کا مطالبہ کیا ہے۔ تمہیں تقوی کی نصیحت کی ہے اور اسے اپنی مرضی کی حد آخر قرار دیا ہے، اور یہی مخلوقات سے مطالبہ کیا ہے، لہذا اسی سے ڈرو جس کی نگاہ کے سامنے ہو اور جس کے ہاتھوں میں تمہاری پیشانی ہے اور جس کے قبضے قدرت میں کروٹیں بدل رہی ہے۔ اگر کسی بات پر پردہ ڈالنا چاہو تو وہ جانتا ہے، اگر اعلان کرنا چاہو تو وہ لکھ لیتا ہے، اور تمہارے اوپر محترم کاتب اعمال مقرر کر دیے گئے ہیں جو کسی حق کو ساکت نہیں کرتے اور کسی باطل کو ثبت نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھو کہ جو شخص بھی تقوی الہی اختیار کرتا ہے پروردگار اس کے لیے فتنوں سے باہر نکال جانے کا راستہ بتا دیتا ہے اور اسے تاریخ میں نور عطا کر دیتا ہے، اسے نفس کے تمام مطالبات کے درمیان دائمی زندگی عطا کرتا ہے اور کرامت کی منزل میں نازل کرتا ہے۔ اس گھر میں جس کو اپنے لیے پسند فرمایا، جس کا سایہ اس کا عرش ہے اور جس کا نور اس کی ضیاء ہے، اس کے زائرین ملائکہ ہیں اور اس کے رفقاء مرسلین ہے۔ اب اپنی بازگشت کی طرف سبقت کرو اور موت سے پہلے سامان مہیا کر لو۔ عنقریب لوگوں کی امیدیں منقطع ہو جانے والی ہے اور موت کا پھندا گلے میں پڑ جانے والا ہے۔ جب توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، ابھی تم اس منزل میں ہو جس کی طرف پہلے والے لوٹ کر آنے کی آرزو کر رہے ہیں، اور تم مسافر ہو اور اس گھر سے سفر کرنے والے ہو جو تمہارا واقعی گھر نہیں ہے۔
تمہیں کوچ کی اطلاع دی جا چکی ہے اور زیادہ راہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا جا چکا ہے، اور یاد رکھو کہ یہ نرم و نازک جلد آتش جہنم کو برداشت نہیں کر سکتی، لہذا خدا را اپنے نفس پر رحم کرو۔ اسے دنیا کے مصائب میں آزما چکے ہو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارا کیا عالم ہوتا ہے جب ایک کانٹا چبھ جاتا ہے یا ایک ٹھوکر لگنے سے خون نکل آتا ہے یا کوئی ریت تپنے لگتی ہے، تو پھر اس وقت کیا ہوگا جب تم جہنم کے دو طبقوں کے درمیان ہوں گے، دھکتے ہوئے پتھروں کے پہلو میں اور شیاطین کے ہمسایہ۔ کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ مالک داروغہ جہنم جب آگ پر غضبناک ہوتا ہے تو اس کے اجزاء ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتے ہیں، اور جب اسے جھڑکتا ہے تو وہ گھبرا کر دروازوں کے درمیان اچھلنے لگتی ہے۔ تو خدا را اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اگر آپ امتحان میں پاس ہو گئے تو آپ کو انعامات ملیں گے، اگر آپ ناکام ہو گئے تو پھر آپ کو سزا ملے گی۔ یہ ایک حصہ تھا مولا امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے کا جو ہم نے پیش کیا۔ اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ہم جو ہے کہ آپ لوگوں کی سماعت فرمائیں گے اور پیش کریں گے۔